السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کو نئے معاہدے کے تحت پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے پہلے مرحلے کی رفتار تیز کرنے کے لیے قریبی تعاون کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر نے سعودی عرب کے ساتھ موجودہ تعلقات کو طویل مدتی تصویراتی اور معاشی تعلقات میں تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے دورہ پاکستان سے آئندہ مہینوں میں کافی فائدہ ہوگا۔ وزیر خزانہ نے بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستانی عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے اربوں ڈالر کے قرضے کے نئے معاہدے پر عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے قوم کے تعاون کے ساتھ ملک سے دہشت گردی کے مستقل خاتمے کے لیے مسلح افواج کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے ہدایت کی ہے کہ خریف کے موسم میں کاشتکاروں کو یوریا اور ڈی اے پی کھاد کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ اقوام متحدہ میں امن مشن میں زیادہ فوج بھیجنے والے ملک کے طور پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بی جے پی کی انتہا پسند پالیسیوں کے باعث بھارت کے اپنے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات نچلی سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے لیے امداد کی فراہمی پر اسرائیل کی غیر قانونی پابندیوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ مزاحیہ اداکار ببو برال کی آج 13ویں برسی منائی گئی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعرات کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پنجاب کے ہنگامی امداد کے ادارے نے صوبے بھر میں جمعرات سے اتوار تک ممکنہ شدید بارشوں کے بارے میں انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کو پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے نئے معاہدے کے پہلے مرحلے کی رفتار تیز کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے ایک وفد سے ملاقات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ برادرانہ معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے ہر آزمائش میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی وفد کا دورہ دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے حوالے سے دونوں ملکوں کے پختہ عزم کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے وفد کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور اس کے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے اس کونسل کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ میں بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کے کلیدی کردار اور تمام اداروں کے تعاون کو بھی اجاگر کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ اپنے قریبی اور مضبوط تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تصویراتی اور معاشی شراکت داری بڑھانے کے لیے سعودی عرب کے عزم کا اظہار کیا۔ ملاقات میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی تشویشناک صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے موجودہ تعلقات کو طویل مدتی تصویراتی اور اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کی قیادت میں اسلام آباد میں ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کا انتہائی احترام کرتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ امت مسلمہ کی خوشحالی سعودی عرب کی ترقی سے منسلک ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جرأت مند اور بصیرت افروز قیادت اور ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب کی غیر معمولی ترقی کی تعریف کی۔ آصف علی زرداری نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرنے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔
سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور پاکستان کے ساتھ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اشروں سے مضبوط تعلقات ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کی ترقی میں پاکستانی برادری کی خدمات کو سراہا۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے باہمی مفاد میں مضبوط شراکت داری اور معاشی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے خطے کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کے حالیہ حالات و واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور فوری اور غیر مشروط جنگ بندی اور غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ فریقین نے دو طرفہ اہمیت کے امور اور امت مسلمہ کو درپیش مشکلات پر بھی گفت و شنید کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود کی قیادت میں سعودی وفد نے بھی شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کے منصوبوں اور سرمایہ کاری کو ادارہ جاتی عزم کے ساتھ بھرپور احترام دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات مشترکہ کوششوں سے مزید مستحکم ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی خصوصاً سعودی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کر کے پاکستان کو اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ Our mining sector is marked by untapped potential from Pakistan into a hub of economic activity and innovation, creating an attractive environment for global investors, particularly our Saudi brothers. Investing in Pakistan is not merely a placement of capital. It would actually be instrumental towards forging a partnership that promises mutual prosperity and progress. سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب خطے اور دنیا بھر کی معاشی خوشحالی اور سلامتی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ آج شام اسلام آباد میں ایک مشترکہ اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب خصوصاً اقتصادی شعبے میں پاکستان کی صلاحیتوں اور مواقع پر کامل یقین رکھتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے اپنے دورے کو نہایت مثبت اور تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کے نمائندوں سے میرے وفد کے مذاکرات کے نتیجے میں ایک نمایاں اور اہم کام کا دائرہ کار متعین ہو گیا ہے جو آئندہ چند ماہ میں انجام پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دورے سے آئندہ مہینوں میں پاکستان اور سعودی عرب کو ٹھوس فوائد حاصل ہوں گے۔ انہوں نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مثبت سوچ کی تعریف کی۔ اپنے کلمات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی کو بہت سراہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے نے سعودی وفد کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت مرکز کا پہلا تجربہ فراہم کیا جو براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے ایک چھت تلے تمام سہولت کی فراہمی کے طور پر کام کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے سعودی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے مکمل تعاون، متعلقہ تحفظ اور سازگار ماحول کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا مقصد سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو قابل عمل، تصویراتی اور اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنا ہے۔ غزہ کی صورتحال سے متعلق ایک سوال کے جواب میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں انسانی امداد کے داخلے پر پابندی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن ڈی سی میں عالمی مالیاتی کارپوریشن کی ریجنل نائب صدر ہیلا شکروہو سے ملاقات کی اور انہیں ٹیکسیشن، توانائی اور نجکاری کے شعبوں میں جاری اصلاحات کے بارے میں بتایا۔ وزیر خزانہ نے سیکیورٹی، ترسیلات، کانکنی، ایئرپورٹ مینجمنٹ اور استعداد کار بڑھانے کے ترجیحی شعبوں میں کارپوریشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی معاشی اصلاحات کے پروگرام کو مستحکم کرنے کے لیے IMF کے ساتھ اربوں ڈالر پر مشتمل قرض کے نئے معاہدے پر مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ مذاکرات کے دوران زیادہ توجہ بڑے اور وسیع پروگرام کے حصول پر رہی۔ سرکاری اداروں کے نجکاری پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ PIA کی نجکاری جولائی کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر PIA کی نجکاری کامیاب رہی تو باقی اداروں کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ بطور سب سے بڑے تجارتی شراکت دار امریکہ نے ہمیشہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی بین الحکومتی تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک کے ذریعے بالخصوص ادارہ جاتی شعبے میں بہت بڑی سرمایہ کاری آئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بین الاقوامی حلقوں کو اقتصادی ترقی کی جانب پاکستان کے سفر میں اشتراک عمل کی دعوت دی ہے۔ وہ واشنگٹن میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے جس کا موضوع تھا پاکستانی معیشت کے لیے 2024 میں اور اس کے بعد مواقع اور مشکلات۔ وزیر خزانہ نے معیشت کو بلند شرح نمو کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان زراعت، آئی ٹی، کان کنی اور توانائی کے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہا ہے تاکہ پیداواری صلاحیت بڑھائی جائے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی ترغیب دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی سرگرمی میں مثبت رجحانات، بہتر زرعی امکانات اور پاکستان کی بڑی برآمدی منڈیوں کے اہم اشاریوں میں بہتری معیشت کی بحالی کی علامات ہیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے قوم کی حمایت سے ملک سے دہشت گردی کے مستقل خاتمے کے لیے مسلح افواج کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج جی ایچ کیو راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے کمانڈرز کو ہدایت کی کہ وہ دہشت گردی کا قلع قامہ کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ کانفرنس میں شہداء کی عظیم قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا، جن میں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان اور افسران اور ملک میں امن و استحکام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے شہری شامل ہیں۔ آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران کئی دہشت گرد حملوں کو روکنے اور مرکزی دہشت گردوں کو گرفتار کرنے میں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ اجلاس میں بشام میں چینی باشندوں پر دہشت گردوں کے حملے اور بلوچستان میں بے گناہ شہریوں کے قتل کی مذمت کی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ افغانستان سے کارروائی کرنے والے دہشت گرد گروپ پاکستان اور اس کے معاشی مفادات بالخصوص چین، پاکستان اقتصادی راہداری کے خلاف دشمن کے علاقہ کار ہیں اور علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ کانفرنس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اجلاس میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے غزہ میں جاری جنگی جرائم اور نسل کشی کی مذمت کی گئی۔ اجلاس میں مسلح افواج کے خلاف مذموم پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کور کمانڈر کا کہنا تھا یہ پروپیگنڈا عوام اور مسلح افواج میں دوریاں پیدا کرنے کی وسیع تر مہم کا حصہ ہے، لیکن ان شیطانی عزائم کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ کانفرنس کے شرکاء نے ملک میں پائیدار سماجی اقتصادی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے حکومت کی ہر ممکن مدد کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے آج اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی اور بلوچستان سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد دی۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے خریف کے موسم میں کاشتکاروں کو یوریا اور ڈی اے پی کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں کھاد کے بارے میں جائزہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ خریف سیزن 2024 کے لیے یوریا کھاد کی طلب پچھلے سال کے مقابلے میں 3.6% زیادہ ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وزارت صنعت و پیداوار صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کھاد کی دستیابی اور پیداوار کی بھی نگرانی کر رہی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت زرعی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کھاد کے کارخانوں کو گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ہمراہ آج لاہور میں اڈا پلاٹ میں نان بھائیوں سے ملاقات کی اور ان سے روٹی کی قیمتوں کے بارے میں پوچھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے روٹی کے نرخ نامے کا بھی معائنہ کیا۔ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمد نواز شریف نے کہا کہ وہ روٹی کی قیمت کا جائزہ لینے کے لیے اچانک دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال مری کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں اور وارڈز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے او پی ڈی میں مریضوں کی لمبی قطاروں پر برہمی ظاہر کی اور اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی سرزنش کی۔ انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ مریضوں کی سہولت کے لیے اسپتال کے نظام کو بہتر بنائیں۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔
وزارت کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ مشرق وسطیٰ کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ مشرق وسطیٰ کا بحران حل ہونے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے نائب سیکرٹری جنرل نے سب سے زیادہ فوجی تعاون کرنے والے ملک کے طور پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ یہ تعریف نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم اور اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے سیکرٹری جنرل جان پیئر لیروریکس کے درمیان ایک ملاقات میں کی گئی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان کے موجودہ اور مستقبل کے قیام امن سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے پارلیمانی انتخابات سے قبل محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، چھاپوں اور گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے ضلع بارہمولہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 8 بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے گئے افراد کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور انہیں ڈسٹرکٹ جیل ادھمپور اور کوٹ بھلوال جیل جموں میں نظر بند کیا گیا ہے۔ فورسز اہلکاروں نے گزشتہ چند دنوں کے دوران مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھر پر چھاپوں کے دوران سینکڑوں نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے گرفتاریوں اور چھاپوں کو سیاسی انتقام کی بدترین کارروائی قرار دیا ہے۔ ادھر سری نگر کے علاقے بٹوارہ میں آج دریائے جہلم میں اسکول کے بچوں کو لے جانے والی ایک کشتی الٹنے سے کم از کم 6 افراد لاحق ہو گئے جبکہ 3 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ مودی حکومت کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے سبب بھارت کے اپنے تمام ہمسایہ ملکوں سے تعلقات انتہائی تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بی بی سی کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بوائکاٹ انڈیا مہم کئی ممالک بشمول بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور مالدیپ میں مقبول ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان، چین اور مالدیپ کے ساتھ بھارت کے کئی تنازعات حل طلب ہیں اور درحقیقت مودی حکومت کے دوران صورتحال مزید خراب ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان مخالف بیانیہ بھارتی انتخابات کا بہت پرانا نعرہ ہے، لیکن اب مودی حکومت ہمسایہ ملکوں کے خلاف بالادستی پر مبنی اور جارحانہ بیانیوں کو ہوا دے رہی ہے تاکہ عام انتخابات سے پہلے انتہا پسند ہندوؤں کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے لیے امداد کی فراہمی پر اسرائیل کی طرف سے عائد غیر قانونی پابندیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی ترجمان روینہ شمدسانی نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل غزہ میں شہریوں کے لیے امداد کی فراہمی کو ترجیح اور ضروری امداد تک لوگوں کی فوری رسائی کی ضمانت دے۔ اسرائیل نے غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں فضائی حملے کے جس سے ایک مسجد شہید اور گھر تباہ ہو گیا اور بڑی تعداد میں بچے اور خواتین زخمی ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج مقبوضہ مغربی کنارے میں وحشیانہ حملے کر رہی ہے اور علاقے میں اضافی فوجی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر غزہ کے الشفا اسپتال میں ایک اجتماعی قبر سے 10 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 33,800 سے زیادہ فلسطینی شہید جبکہ تقریباً 77,000 زخمی ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث گزشتہ 5 روز میں 21 افراد جاں بحق اور 32 زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق حالیہ بارشوں میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 21 افراد جاں بحق جبکہ 34 زخمی ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر 344 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں 58 گھر مکمل طور پر تباہ جبکہ 286 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے 23 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر تمام متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے متاثرہ اضلاع کو امدادی سامان جن میں خیمے، کچن سیٹس، رضائیاں، ہائیجین کٹس، مچھردانیاں، میٹریسز فراہم کی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کی جانب سے ضلع چترال میں بارشوں کے باعث کل سے ہفتے تک ہونے والے پرچے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ان پرچوں کے لیے نیا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ دوسری طرف پنجاب کے ہنگامی امداد کے ادارے نے صوبے میں جمعرات سے اتوار تک شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ اس سلسلے میں امدادی اداروں نے تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعرات کو راولپنڈی میں ہوگا۔ سیریز کے پہلے 3 میچ راولپنڈی میں جبکہ باقی 2 میچ لاہور میں ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے آئندہ ایڈیشن کے لیے ممکنہ بہترین ونڈو تیار کی جائے گی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ PCB PSL 10 کے لیے ونڈو پر تمام متعلقہ افراد کے ساتھ جلد بات چیت کرے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایونٹ عالمی وعدوں کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔ خواتین کا قومی ون ڈے ٹورنامنٹ کل سے اگلے ماہ کی 11 تاریخ تک ملک کے مختلف شہروں میں منعقد ہوگا۔ 50 اوور کے ٹورنامنٹ میں کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، کوئٹہ اور راولپنڈی کی ریجنل ٹیمیں شریک ہوں گی۔ فائنل اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ہوگا۔ ہر ٹیم کم سے کم 10 میچ کھیلے گی۔ 25 روزہ ایونٹ میں 31 میچ کھیلے جائیں گے۔ فاتح ٹیم کو 10 لاکھ روپے نقد انعام اور رنر اپ ٹیم کو 5 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ اولمپئن خواجہ جنید نے کہا ہے کہ قومی کھیل ہاکی کی ترقی اور بحالی وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کی اولین ترجیح ہے، جس کے تحت رواں ماہ متعدد سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا مختلف سطح پر کھیلوں کا معیار بہتر بنانے کے لیے ایک منصوبے پر غور کیا گیا ہے۔ خواتین کی قومی فٹ بال چیمپئن شپ اگلے ماہ کی 5 تاریخ سے کراچی میں ہوگی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے ترجمان کے مطابق دسمبر 2023 میں رجسٹر ہونے والے کلب ٹورنامنٹ میں شرکت کے اہل ہوں گے۔ شرکت کرنے والی ٹیموں کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر گروپ کی پہلی 2 ٹیمیں کوارٹر فائنل کھیلیں گی۔ فائنل اگلے ماہ کی 21 تاریخ کو ہوگا۔ اور پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن جناح پاک راولپنڈی میں پاکستان 10 پن ماسٹر بالنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کرے گی جو اس ماہ کی 27 سے 30 تاریخ تک ہوگی۔ فیڈریشن کے صدر اعجاز الرحمان کے مطابق ملک بھر سے کھلاڑی ٹورنامنٹ میں شریک ہوں گے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری پریس ریلیز کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 53 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر نظر ثانی کے بعد پیٹرولیم کی نئی قیمت 293 روپے 94 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 290 روپے 38 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ پنجاب کے وزیر تجارت سید عاشق حسین کرمانی نے کہا ہے کہ شفاف قرعہ اندازی کے بعد کاشتکاروں کو سپر سیڈ اور چاول کی فصل کے بھوسے کو کاٹنے والی مشینیں فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں زراعت ہاؤس میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 60 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 70,483 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 30 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 75 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 346 روپے 69 پیسے اور 347 روپے 34 پیسے۔ یورو 296 روپے 40 پیسے اور 302 روپے اور سعودی ریال قیمت خرید 73 روپے 13 پیسے اور قیمت فروخت 73 روپے 28 پیسے۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,08,337 روپے رہی۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ معروف مزاحیہ فنکار اور اسٹیج، ٹیلی ویژن اور فلم کے اداکار ایوب اختر المعروف ببو برال کی آج 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ببو برال نے 1982 میں گجرانوالہ میں اپنے فنی سفر کا آغاز ایک مزاحیہ اداکار کے طور پر کیا، جس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے باغ جناح لاہور میں اوپن ایئر تھیٹر میں کام شروع کر دیا۔ فن و ثقافت کے شعبے میں ببو برال کی خدمات پر انہیں تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز کے اعزازات دیے گئے۔ وہ 2011 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ پشتو زبان کے شاعر اور ادیب پروفیسر پریشان خٹک کی برسی آج منائی گئی۔ 1931 میں کرک میں پیدا ہوئے۔ ان کی کتاب پشتون کون کا پشتو ادب میں بڑا کردار ہے، جس میں پشتونوں کی اصل کے شواہد واضح طور پر بتائے گئے ہیں۔ اس کتاب کو دنیا بھر میں مستند حوالہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی ادبی اور قومی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ پروفیسر پریشان خٹک کا انتقال آج ہی کے دن 2009 میں ہوا۔ اور پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی دی گائیڈنگ لائٹ کے عنوان سے پیپر کاٹنے کی نمائش اس ماہ کی 22 تاریخ کو ہوگی، جس میں مشہور فنکار توصیف احمد کا کام رکھا جائے گا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔
یونیسکو نے اپنے انسان اور حیاتیاتی پروگرام کے مطابق تحقیق کرنے والے نوجوان محققین کے لیے میب ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ 2024 کا اعلان کیا ہے۔ یونیسکو کے ایجنڈا 2030 اور اس کے ہزاری ترقیاتی اہداف کے حصول میں کردار ادا کرنے والے 35 برس سے کم عمر کے محققین ایوارڈز کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ خواتین مردوں کی نسبت کم ورزش کرنے سے صحت کے زیادہ فوائد حاصل کرتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق معمول کی جسمانی مشق میں مصروف خواتین میں شرح اموات کا خطرہ 24% کم ہوتا ہے، جبکہ مردوں میں یہ شرح 15% ہے۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اب ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں مطلع برآلود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع برآلود رہا، جبکہ بالائی پنجاب، جنوبی اور وسطی بلوچستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا و گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش سیالکوٹ میں 40، ناروال 11، مری 8، جہلم 6، راولپنڈی اسلام آباد میں 1، گڑھی دوپٹہ 17، مظفر آباد 11، کوٹلی 7، کاکول 12، بالاکوٹ 9، دیر میں 6، چترال اور کالام میں 5، استور 12، گلگت 11، چلاس 10، اسکردو 4، پنجگور 24 اور کلات میں 16 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزیہ برآلود رہے گا، تاہم بلوچستان میں بیشتر مقامات پہ آندھی اور جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پہ موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ شدید موسلادھار بارشوں کے باعث بلوچستان میں گوادر، کیچ، اواران، خاران، نوشکی، واشک اور کلات کے مقامی اور برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹی میں 41، چور اور شہید بھی نذیر آباد میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 29، مری 17، لاہور 32، کراچی 36، پشاور 29، کوئٹہ 19، مظفر آباد 30، گلگت 24، اسکردو 19، سری نگر 20، جموں 31، لیہ 11، پلوامہ 18، اننت ناگ 17 اور شوپیاں میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کو نئے معاہدے کے تحت پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے پہلے مرحلے کے لیے رفتار تیز کرنے کے لیے قریبی تعاون کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے قوم کے تعاون کے ساتھ ملک سے دہشت گردی کے مستقل خاتمے کے لیے مسلح افواج کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور پنجاب کے ہنگامی امداد کے ادارے نے صوبے بھر میں جمعرات سے اتوار تک ممکنہ شدید بارشوں کے بارے میں انتباہ جاری کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک شہزاد غوری، نیوز پروڈیوسر مقصود الرحمان خٹک، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔